اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سے پہلے سورۃ البقرہ کی ہم 5 آیات پڑھ چکے ہیں۔ ان 5 آیات میں میرے اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جنہوں نے سوچ سمجھ کر اسلام کو قبول کیا، پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو قبول کیا، جن کا تذکرہ ہوا ھدی للمتقین کے تحت۔ اب یہ جو 2 آیات مقدسہ آ رہی ہیں، ان میں میرے اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے سوچ سمجھ کر اسلام سے بغاوت کی، جنہوں نے سوچی سمجھی اپنی سازش کے تحت اسلام کو قبول نہ کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم اس نئے دین کو قبول کریں گے تو وہ جو پہلی چدراہٹ ہمیں ملی ہوئی ہے وہ تو ساری ختم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی پہلی چدراہٹ قائم رکھنے کے لیے اسلام کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے سوچ سمجھ کر کفر کو ہی قبول کیا، جو کافر ہو گئے۔ کافر کا بیسک معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا، جنہوں نے انکار کر دیا اللہ کا، اللہ کے رسول کا اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا۔ حالانکہ کوئی اللہ کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں، بھائی دیکھے گا تو انکار کرے گا۔ یا کوئی اللہ کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے تو اللہ کی بات سنی نہیں، تو جب تک کسی کی بات سنی ہی نہیں ہے تو اس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ براہ راست سنتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی کی بات سنتے تھے، تو جو اللہ کے نبی کی بات سن کے انکار کر دیتا تھا نا، اللہ فرماتا ہے وہ میرا انکار کر دیتا ہے، کیونکہ اگر نبی کی بات کو قبول کر لیتا تو ایسے ہوتا جیسے اس نے اللہ کی بات کو قبول کر لیا ہے۔ تو فرمایا محبوب تیرا انکار کرتے ہیں تو یہ میرے بھی منکر ہو گئے ہیں۔ تو جنہوں نے کفر کو اختیار کر لیا، فرمایا سواء، برابر ہے، علیہم، ان لوگوں پر، اانذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام، یا لم تنذرہم، ان لوگوں کو نہ ڈرائیں، انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں۔ فرمایا لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے، اس اختیاری کفر کو اپنے دل میں جما لیا ہے۔ محبوب جب آپ کی بغاوت، آپ کی عداوت، آپ کی دشمنی ان کے اندر انہوں نے دل کے اندر بٹھا لی ہے، تو جس دل کے اندر آپ کی عداوت بیٹھ جائے، فرمایا وہاں اسلام ایمان نہیں آیا کرتا، وہاں کفر ہی ڈیرے ڈال کے رکھا کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا خاتم اللہ، خاتمہ، مہر لگا دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر، وعلی سمعہم، اور ان کی قوت سماعت کے اوپر بھی۔ فرمایا ان کا دل ایمان کو جگہ دینے کے قابل نہیں رہا، اور فرمایا یہ جو ان کی سماعت ہے، ان کا سننا ہے، فرمایا وہ بھی اس قابل نہیں رہا کہ حقیقت ان کے اندر تک پہنچا سکے۔ پھر ارشاد فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور جہاں تک تعلق ہے ان کی آنکھوں کا، فرمایا ان کی آنکھوں کے اوپر غشاوۃ، فرمایا پردہ پڑا ہوا ہے۔ بعض دفعہ ہم کسی بندے کے لیے کہتے ہیں نا یار اسے اب چربی چڑھ گئی ہے، اسے اب نظر ہی نہیں آتا کہ میں اس کا کیا لگتا ہوں، رشتے کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ بعض دفعہ بندہ یوں اندھا ہو جاتا ہے دیکھنے کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ آنکھیں ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ صبح ہو گئی ہے، شام ہو رہی ہے، یہ کلر دیکھ رہے ہیں کہ یہ سبز ہے، یہ سیاہ ہے، یہ سفید ہے، انہیں یہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن حق کیا ہے اور باطل کیا ہے وہ بات یہ دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ فرمایا اس لیے نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے۔ بعض دفعہ بندہ یہ بھی سوچتا ہے کہ یار جب اللہ نے مہر لگا دی ہے تو وہ اسلام کیسے قبول کریں، جب اللہ نے مہر لگا دی ہے وہ ایمان کی طرف کیسے آئیں۔ ایک سادہ سی مثال ہے،
ہمارے معاشرے کے اندر ہی کوئی نوجوان ہوتا ہے بغاوت پہ اتر آتا ہے، کبھی گلی کے کنارے پہ کسی کو لوٹ لیتا ہے، کبھی گلی سے آگے نکلتا ہے پھر چوک میں جا کے لوٹ لیتا ہے۔ اسے بڑے لوگ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ کام اچھا نہیں ہے، وہ بعض دفعہ پھر کہتا ہے کہ جی تسی اپنا کام کرو، مجھے پتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ وہ جو چوک میں جا کے لوٹتا ہے پھر ایک دن آتا ہے مین روڈ پہ نکل جاتا ہے، مین روڈ پہ نکلتا ہے پھر ایک دن آتا ہے، اس کی جرت بڑھتی ہے، اس کا حوصلہ بڑھتا ہے، وہ مین پہ اور آگے چلا جاتا ہے، بڑی ڈکیتی کر لیتا ہے، بڑی چوری کر لیتا ہے، پھر حکومتی ادارے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اداروں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، جب اداروں کے ہتھے چڑھتا ہے تو ادارے اسے بھگاتے ہیں اور بھگا کے عدالت کی طرف لے جانے کی بجائے اسے شوٹ کر دیتے ہیں۔ اگلے دن پتہ لگتا ہے کہ یار فلاں جگہ پہ وہ تو مقابلے کے اندر مارا گیا ہے۔ جب پتہ لگتا ہے مقابلے کے اندر مارا گیا ہے پھر لوگ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی بڑی، اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، وہ ڈھیل تو دیتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کھینچ لی جاتی، آج کھینچ لی گئی، آج اس کے آپ نے کیے اس کے سامنے آ گئے۔ ایسے ہی پیغمبر اسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے دل کے اوپر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، فرمایا اگر توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے دل کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، اس کا دل شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا اگر گناہ کرنے کے بعد پھر گناہ کرے، اگر پھر گناہ کرے تو فرمایا وہ سیاہی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے سارے کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا پھر دل ایسا گدلا ہو جاتا ہے کہ اسے نیکی نہیں لگتی، اسے گناہ نہیں لگتا۔ تو یہ جو کافر ہیں ان کا انکار اس لیول کا ہو گیا، اس اختیار کا ہو گیا کہ اس ایک گناہ کے بعد یہ اور گناہ کرتے گئے اور گناہ کرتے گئے اور بغاوت کرتے گئے اور دشمنی کرتے گئے۔ تو یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ اصل کے اندر جو مہر لگی ہے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے لگی ہے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے لگی ہے۔ تو فرمایا ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے، اور عذاب بھی ایسا عظیم جو بہت بڑا عذاب ہے۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں میرے اللہ نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے، اس زندگی میں بندے سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں، بندہ نیکی کرتا ہے محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، اور کبھی کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کے اوپر پھر ہمیں اڑنا نہیں چاہیے، فوراً اللہ کے حضور توبہ کے نوافل پڑھنے چاہیے، اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، اور پھر ہمیں اسلام اور ایمان کی طرف لوٹ آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں کفر سے بھی محفوظ رکھے اور کفر کی گندگیوں سے بھی ہمیشہ ہمیں بچا کے رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا